السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہمارا چینل ہے دینی خزانہ، اس پہ ہم نے اردو پڑھنے کی ویڈیو بالکل ورڈ بائی ورڈ کر کے بہت ساری ڈالی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں رواں، اور یہ ہمارا آج کا سبق ہے بقرعید کے بارے میں، پارٹ 2 ہے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سے پہلی والی ویڈیو بھی ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سب پوری ویڈیو ضرور دیکھا کریں اور ہمیں لائک کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی دیتے رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ دونوں باپ بیٹے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اور کیوں راضی ہو گئے؟ اگر آپ سب نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہ کو باپ بیٹوں کی یہ ادا ایسی بھا گئی کہ اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں باپ بیٹوں کی یہ ادا ایسی اچھی لگی کہ اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیے۔ ہم مسلمان انہی کی سنت کی ادائیگی کے لیے عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں۔ ہم مسلمان بھائی بہن انہی کی سنت ادا ہونے کے لیے عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو دوگانہ پڑھتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اسی دن حج ختم ہوتا ہے۔ مناسک حج میں قربانی بھی ایک ضروری رکن ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اسی دن حج ختم ہوتا ہے۔ مناسک حج میں قربانی بھی ایک ضروری رکن ہے، مطلب مناسک منسک کی جمع ہے یہ، تو حج کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ضروری کام یہ قربانی بھی ہے۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں یا پھر عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ تو عید الفطر کہا جاتا ہے عید کو، جس طرح سے ہم مسلمان عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آبادی سے باہر کھلی جگہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی کھلی جگہ میں پڑھتے ہیں یا عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی قربانی دی جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس دن نہ کی جا سکے تو 12ویں تاریخ تک شام سے پہلے کی جانی چاہیے۔ اگر ہم کسی وجہ سے اس دن قربانی نہ دے سکیں تو ہم اس کے اگلے دن شام سے پہلے کر لینا چاہیے۔ قربانی بڑے جانور مثلاً گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، دمبا وغیرہ کی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ان جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں ہمارے یہاں عام طور پر بکرے کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو چھوٹے جانور جو قربانی دی جاتی ہے وہ چھوٹے جانور بکرا ہوتا ہے، تو ہم بکرے کی بھی
قربانی دیتے ہیں۔ چھوٹا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے، تو چھوٹا جانور جو بھی ہو اس میں ہم ایک ہی آدمی کر سکتے ہیں، ایک ہی کا حصہ ہوتا ہے، اور بڑے جانور میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، 7 جنے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قربانی اصل میں ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، وہ بے نیاز ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو قربانی اصل میں ایک علامت ہے، پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، وہ بے نیاز ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، کن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا۔ دراصل قربانی ایک عہد ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا۔ دراصل قربانی ایک عہد ہے، مطلب ایک وعدہ ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ تیار رہنا چاہیے ہر مومن بھائی بہنوں کو۔ بقرعید کے تینوں دن بھی خوشی کے دن ہے، تو بقرعید کے دن 3 دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو ہم سب سے پہلے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر 10 یا 11 یا 12 تاریخ کو جانور قربان کر کے اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں۔ تو قربانی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کو بھی دی جاتی ہے اردو کے مہینے کے حساب سے۔ تو اس کا گوشت جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، اور دوست، احباب، عزیز و اقربا کو بھی کھلاتے ہیں، مطلب اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور مفلس و نادار کو بھی کھلاتے ہیں، جو ضرورت مند ہو اسے بھی کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کی صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عہد کرتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، اور وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا الفاظ معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ہمارا بقر، بقر کے معنی ہوتے ہیں گائے، یہ عربک زبان ہے۔ سرخ رو، کامیاب، مناسک، منسک کی جمع حج کے ارکان، مطلب حج کے دوران جو ضروری ہے۔ برگزیدہ، پسندیدہ، چنے ہوئے، شاق، مشکل، دوبھر، ناگوار، عہد، وعدہ، ارادہ۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے، اور آپ سب کومنٹ اچھے جس طرح سے کر رہے ہیں اسی طرح سے اچھے کرتے رہیں، اور ہمیں حوصلہ افزائی دیتے رہیں۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔